اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعة من المال قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطة فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفة بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فہزموہم بإذن اللہ وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمہ وعلمہ مما یشاء ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ کوانٹیٹی میں زیادہ ہے، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ وقت کے اندر ختم ہو جائے گا۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ حکم حج کے ساتھ اس زمانے کی مخصوص صورتحال کے پیش نظر انفاق اور جہاد کا ذکر بھی آ گیا تھا، کیونکہ جن حالات میں حج کرنے کا حکم دیا گیا تھا ممکن ہی نہیں تھا کہ اس مرحلے سے گزرے بغیر حج کر لیتے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ بات سے بات نکلتی گئی، اور میں نے عرض کیا تھا پیچھے کہ بات سے بات نکلتی ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ غیر متعلق بات بیچ میں آ جاتی ہے۔
بات سے وہی بات نکلتی ہے جو نکلنی چاہیے، جس کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے بات سے بات نکالی جاتی ہے تاکہ پورے موقف کو، پورے ماحول کو، ساری تعلیمات کو اپنے مالہ و معالہ کے ساتھ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب پھر وہی انفاق اور جہاد کی بحث آ گئی، لیکن اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے یہ بات آئی ہے تاکہ لوگوں کے سامنے وہ آئینہ آ جائے جس میں ان کو اپنی تصویر دیکھنے میں آسانی ہو۔ فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، آپ عربی چہارم ہی سے یہ بات پڑھتے آئے ہیں کہ علم ترا کے ذریعے جو خطاب ہوتا ہے ضروری نہیں اس کا مخاطب کوئی ایک ہی ہو، کبھی کبھی جمع کے لیے بھی واحد کا صیغہ لایا جاتا ہے، جسے بلاغت کی زبان میں خطاب للجمع علی سبیل الانفراد کہتے ہیں، یعنی بات جماعت سے کہنی ہوتی ہے، لیکن یہ اسلوب اس لیے اختیار کیا جاتا ہے تاکہ مخاطب کا ہر فرد یہ سمجھے کہ بات مجھ سے کہی جا رہی ہے۔ یہاں بھی اسلوب یہی ہے۔ فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، جب وہ خود گھر چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مرو، جاؤ مرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی زندگی عطا فرمائی۔ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ اس میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ واقعہ ہے حضرت سموئیل علیہ السلام کے زمانے کا۔ قرآن مجید میں تو نام، زمانہ اور قوم کا ذکر نہیں ہوا ہے، احادیث اور روایات میں سے بھی کسی مضبوط روایت میں یہ صراحت موجود نہیں ہے کہ واقعہ کس سے متعلق ہے، لیکن تورات کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ تورات کی کتاب سموئیل کے باب 11 آیت نمبر 9 سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت سموئیل علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ یہ ایک نبی تھے، نبی حضرت سموئیل علیہ السلام۔ جس زمانے میں حضرت سموئیل علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہوئے، اس زمانے میں ان کی اخلاقی اور ایمانی حالت بہت ابتر تھی۔ نہ ان کے ہاں اخلاق باقی رہ گیا تھا، نہ ایمان سلامت تھا، اور نہ کیریکٹر تھا، کردار۔ صرف دعویٰ تھا مومن ہونے کا بس۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت سزا دی، کڑی سزا دی۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ نے وہی نوٹ کرانے کے لیے سنایا بھی ہے کہ جب ایمان کا دعویٰ کرنے والے ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سزا کے لیے انہی کا انتخاب کرتا ہے، اور تمام شیطانوں کو پوری ڈھیل دے دیتا ہے کہ وہ جتنا ستم ڈھانا چاہیں اتنا ڈھا لیں۔ بنی اسرائیل کا بھی حال یہی تھا۔ آج مسلمانوں کا جو حال پوری دنیا میں ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ وجہ یہی ہے۔
نہ مسلمانوں کے ہاں اخلاق ہے، نہ ایمان ہے، اور نہ کیریکٹر۔ سزا کس کو ہوگی؟ آپ کہیں گے کہ مسلمانوں سے زیادہ بدمعاش تو وہ لوگ ہیں، وہ تو شیطان ہیں ہی۔ ان شیطانوں کو مسلط کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں پر جو انسانیت کا راگ تو الاپتے ہیں لیکن لاج نہیں رکھتے۔ پوری تاریخ انسانوں کی اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو یہی ملے گا کہ جب دعوی ایمان کرنے والے لوگ بگڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی سزا کا رخ ان کی طرف ہو جاتا ہے، اور تمام شیاطین کو کھلی چھوٹ دے دیتا ہے، چاہے وہ اسرائیلی ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے عیسائی ہوں، اور چاہے یہود ہوں، سب کو۔ اور وہ صورتحال پھر آ گئی ہے۔ اس لیے یہ چیپٹر خاص طور سے جو آج آپ پڑھ رہے ہیں، یہ موجودہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین آئینہ ہے، اس میں اپنی تصویر دیکھ لینی چاہیے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام کو ایسے زمانے میں بھیجا، میرا خیال ہے کہ نبوت و رسالت کا سلسلہ باقی ہوتا تو شاید جلدی ہی کوئی نبی آ گیا ہوتا، لیکن اب وہ سلسلہ بند ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اب بھی کچھ لوگوں کو باقی رکھا ہے جو اپنا کام کر رہے ہیں۔ کتنا اثر پڑے گا نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہ اپنا کام پوری مستعدی کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ اور پوری بیداری کے ساتھ کر رہے ہیں۔ حضرت سموئیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انہی حالات میں بھیجا، لیکن حضرت سموئیل علیہ السلام کے آنے سے پہلے کی جو تصویر تھی وہ نمایاں کی گئی ہے۔ اس وقت کے مدعیان ایمان کے اندر سے یہ تینوں خصوصیات جب نکل گئیں تو ان کے اندر وہن پیدا ہو گیا، بزدلی پیدا ہو گئی، موت کا ڈر پیدا ہو گیا، اور موت کے ڈر سے اس زمانے میں بنی اسرائیل کے سب سے بڑے مخالف فلسطینی تھے۔ ان فلسطینیوں نے اتنا ستم ڈھایا کہ لوگ اپنا علاقہ اور اپنا گھر چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ آپ کے ہاں بھی بہت سارے علاقوں میں لوگ گھر چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ میں نے تو ابھی اسی مہینے ایک گاؤں دیکھا جس کے کئی گھر کے لوگ تالا لگا کے نکل چکے ہیں، بعض سرائے میر میں، بعض سنجر پور میں، بعض اعظم گڑھ میں کرایہ لے کے مکان پر رہ رہے ہیں۔ جب ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی صورتحال یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ موت کے ڈر سے وہ اپنے گھر چھوڑنے لگتے ہیں تو شرپسند عناصر کی شرارت بڑھ جاتی ہے، ان کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ یہی کچھ ہوا۔ فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے خود نکل کھڑے ہوئے، حالانکہ ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ اگر کتاب سموئیل، تورات کی کتاب سموئیل کا بیان درست مانا جائے تو اس میں لکھا ہے کہ اس وقت جب ان لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑا فلسطینیوں کے ڈر سے، تو اس وقت ان کی تعداد کم نہیں بہت زیادہ تھی، 3 لاکھ تھی۔ 3 لاکھ یہ وہ زمانہ نہیں ہے جب اربوں کی تعداد میں لوگ دنیا میں تھے، یہ وہ زمانہ ہے جب خود فلسطینیوں کی تعداد 3 لاکھ سے زائد نہیں تھی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بجائے اس کے کہ وہ کشمکش مول لیتے، انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھر چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ موقع فراہم کیا کہ وہ جہاں جا رہے ہیں چلے جائیں۔ اسی کو یوں کہا ہے، قال لهم اللہ موتوا، جاؤ مرو۔ یہ موت ایمانی اور اخلاقی موت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، قرآن نے خود استعمال کیا ہے۔ اسی طرح زندگی ایمانی اور اخلاقی زندگی کے لیے بھی قرآن نے استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ نمل کھولیے، یا پہلے اسی میں دیکھ لیجئے،
سورہ بقرہ میں آیت نمبر 56 دیکھیے، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تمہاری اخلاقی اور ایمانی موت کے بعد ہم نے پھر اخلاقی اور ایمانی زندگی عطا کی تم کو، تاکہ تمہارے اندر میرے تعلق سے شکر کا جذبہ بیدار ہو جائے۔ پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ، سورہ نمل کھولیے، آیت نمبر 80۔ آیت مل گئی؟ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء۔ الموتى سے مراد کون ہے؟ جن کی اخلاقی اور ایمانی موت واقع ہو گئی ہے۔ حقیقی مرنے والوں کو سنانے کی بات کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اور کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبروں میں جا کے لوگوں کو جگہ جگہ کے سنا رہے تھے؟ جن کو سنا رہے تھے انہی کو موتیٰ سے تعبیر کیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کے پاس نہ ایمان کی قوت رہ گئی تھی، نہ اخلاق کی، نہ کیریکٹر کی۔ اسی طرح سے احیاء کو بھی دیکھ لیجئے آپ، اس سے تو یہ کچھ پتہ نہیں چلا کہ سن سکتے ہیں کہ نہیں سن سکتے ہیں۔ یہ ہاں، سنا نہیں سکتے۔ مردوں سے مراد وہ مردے نہیں ہیں، آپ ہیں۔ ابھی ان کی تو بحث ہی نہیں ہو رہی ہے، جب ہوگی تب دیکھا جائے گا کہ سن پاتے ہیں کہ نہیں۔ فی الحال تو یہاں ہم لوگوں کو مردہ قرار دیا گیا ہے، ان کو نہیں سنا سکتے۔ اب جو وہاں جا چکے ہیں ان کو سنا سکتے ہیں کہ نہیں، جب وہ بحث آئے گی تو اس پہ گفتگو کر لی جائے گی۔ فی الحال اس کو یہیں رہنے دیں، اس لیے کہ وہ مردے جو قبروں میں جاتے ہیں ان کا جسم مرا ہوتا ہے، ان کی روحیں موجود ہوتی ہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی کنیکشن ایسا جوڑ دیا ہو کہ وہ آپ کی آواز وہاں سے جین یا علین میں سن سکتے ہوں تو سنیں، ہم کو کیا پریشانی ہے۔ چنانچہ کچھ لوگوں کو آپ نے سنایا بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر سلام بھی کیا ہے قبروں پر، السلام علیکم یا اہل القبور۔ لیکن آپ کی مراد بھی پوری کر سکتے ہیں سننے کے بعد، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ جی اچھا، ثم احیاہم جو کہا ہے، اب دیکھیے احیاء کو، سورہ انعام کھولیے، آیت نمبر 122۔ آیت مل گئی 122۔ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کیا وہ جو پہلے ایمانی، اخلاقی اور کردار کے لحاظ سے گراوٹ میں تھا، مرا ہوا تھا، اور ہم نے اس کو پیغمبر اور کتاب کے ذریعے سے ایمانی زندگی، اخلاقی زندگی اور کردار کی زندگی عطا کر دی، پلس اس کو وہ نور دے دیا جس کی روشنی میں لوگوں کے درمیان چلتا ہے، کیا اس کی طرح وہ ہو جائے گا جو اس عنایت سے محروم ہے؟ یہاں بھی دیکھیے احیاء سے مراد اخلاقی زندگی ہے، ایمانی زندگی ہے۔ تو قال لهم اللہ موتوا کا مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ مرو، جب خود تمہیں اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے، اپنے کیریکٹر کی فکر نہیں ہے، اپنے اخلاق کی فکر نہیں ہے، اور تم بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہو، گھروں کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہو، جاؤ بھاگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندگی عطا کی۔ ان کو زندگی کب عطا کی؟ بڑا لمبا عرصہ گزرا۔ اسی کتاب سموئیل کے باب 11 سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ 20 سال تک حضرت سموئیل علیہ السلام کی محنت شاقہ کے بعد ان کے اندر پھر ایمانی حرارت پیدا ہوئی، پھر ان کا اخلاق بلند ہوا، پھر ان کے اندر کردار کی طاقت آئی۔ تو وہی بنی اسرائیل یا اسرائیلی
فلسطینیوں کے مقابلے میں پھر بیدار ہوئے، ان سے جیتے اور اپنے تمام علاقوں کو انہوں نے پھر سے نئے سرے سے چھین لیا۔ اب اسی آیت میں تھوڑی سی تفصیل اور عرض کر دوں، بیان کر دوں کہ ان اسرائیلیوں کو اخلاقی موت مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو سزا دی تھی وہ ایسی سزا تھی کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ سبا وغیرہ میں، کہ ان کے دشمنوں نے ان کو اس طرح کاٹا، ان کے گھروں میں گھس گئے، ان کے زنان خانوں میں پہنچ گئے، ان کے کچن تک پہنچ گئے، ان کی مسجدوں کو مسمار کیا اور پوری تباہی ایسی مچائی کہ مارے ڈر کے یہ سب چھوڑ چھاڑ کے پورا علاقہ افرادی قوت برباد کر کے اور اپنے گھر اور بار کو چھوڑ چھاڑ کر کے چلے گئے دوسرے علاقوں میں، منتشر، اکٹھا بھی نہیں ہوئے کہیں، اس ڈر سے کہ کہیں پھر سب کو اکٹھا کر کے یہ مارنا نہ شروع کر دیں۔ بات سمجھ رہے نا؟ پھر حضرت سموئیل علیہ السلام کی محنت کے بعد ان کے اندر زندگی تو نمودار ہوئی، لیکن خود حضرت سموئیل علیہ السلام اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے۔ بھائی جب وہ نبی و رسول بنائے گئے تو 40 سال سے پہلے نبی و رسول بنائے نہیں گئے تھے۔ شروع میں انہوں نے اکا دکا ان لوگوں میں کام کیا جو وہاں موجود رہ گئے تھے، 10 سال تو ان کے درمیان لگا ہوگا۔ پھر جو لوگ بھاگ کر دوسرے علاقوں میں چلے گئے تھے، چونکہ انہی کے درمیان رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، تو اس لیے انہوں نے ان پر توجہ صرف کی۔ کم سے کم 70 سال کے تو ہو گئے، بوڑھے تو ہو گئے تھے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو پہلے تو انہوں نے اپنی ایمانی اور اخلاقی موت کو خود دعوت دی، تو ہم نے بھی کہا جاؤ مرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان کو زندگی عطا کی ایک پیغمبر کے توسط سے، اور جب ان کے اندر جان آ گئی، کچھ قوت پیدا ہو گئی، تو پھر دوبارہ بعض آباد کاری کا امکان پیدا ہو گیا اور ان کے تمام علاقوں سے اپنے علاقے میں بازگشت کا بھی امکان پیدا ہو گیا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ شکست خوردہ قوم بڑی آسانی کے ساتھ اپنے علاقوں میں نہیں آ پاتی، ان علاقوں میں آنے کے لیے بڑے سخت مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، جنگیں کرنی پڑتی ہیں، کشمکش برپا ہوتی ہے۔ یہاں بھی یہی ہوا۔ آگے تفصیل آ رہی ہے کہ جب حضرت سموئیل علیہ السلام کی محنتوں کے نتیجے میں ان کے اندر بیداری آئی، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ اے اللہ کے رسول، اب آپ ہم کو لڑنے کا موقع فراہم کریں، لیکن کوئی ایسا قائد دے دیجئے جس کے انڈر میں سب متحد رہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اس طرح کا مطالبہ کرنے والے بالعموم منافقین ہوتے ہیں۔ آپ اہل مجھے مار مومنین نہیں کہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی منافقین بار بار کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کیا بتائیں، آپ اجازت نہیں دے رہے، نہیں تو ابھی ہم ان کو نوچ ناچ کے پھینک دیتے۔ روز جا کے کہتے تھے، جانتے تھے کہ اللہ کے رسول اللہ کے حکم کے بغیر اجازت دے نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول کہتے تھے ٹھہرو، جب اللہ تعالیٰ کہے گا تب بھیڑنا، فی الحال رکو، لیکن اس وقت تک بڑا ہمچی ہمچا مچائے ہوئے تھے۔ یہی حال وہاں بھی تھا، لیکن جب جنگ کا موقع آ گیا تو غزوہ بدر میں بھی دیکھیے، غزوہ احد میں بھی دیکھیے، منافقین سب پھسڈی ثابت ہوئے۔ یہی حال وہاں بھی ہوا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ کوئی اپنے کو فضل کا مستحق بنا کے دیکھے اللہ فضل فرماتا ہے یا نہیں۔ مشکل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے تو اس کے فضل سے فائدہ تو لوگ اٹھاتے ہیں، لیکن بعد میں بھول جاتے ہیں کہ کسی نے ہم پہ فضل بھی کیا تھا، ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی جانب اشارہ کر کے
مومنین کو، آخری رسول کے زمانے کے مومنین کو حکم دیا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ اوپر کی تاریخی تمہید کے بعد مسلمانوں کو جنگ پر ابھارنے کے لیے ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اے مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھو، اللہ مسائل کا حل نکالے گا۔ تم جو مسائل رکھو گے، چونکہ وہ خود علیم ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اس لیے وہ اس بات کو اہمیت دے گا کہ واقعی تم مسائل سے دوچار ہو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ مسئلہ واقعی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ دیکھو ایک عورت کے سامنے ایک مسئلہ آیا، پکی مومنہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لٹک گئی، اے اللہ کے رسول میں کہیں نہیں جاؤں گی، ایک مسئلہ درپیش ہے، مسئلے کا حل آپ کو نکالنا ہے، نہیں نکالیں گے میں عمر بھر جھیلوں گی، لیکن اگر مسئلے کا حل کہیں سے میں تلاش کروں گی تو وہ آپ کی بارگاہ ہے، بس کہیں نہیں جاؤں گی۔ یاد ہے کہاں؟ جی سورہ مجادلہ میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اور جب بات جنگ کی آئے گی تو خرچہ بھی چاہیے۔ آسن میاں پیسہ چاہیے، جنگ کیسے لڑو گے؟ لاٹھی ڈنڈا سے؟ جنگی تیاری بھی کرنی ہوگی نا، جنگی تیاری کے لیے مال خرچ کرنا ہوگا۔ تو فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ کون ہے جو اللہ کو دے گا قرض حسن؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مال کی کمی نہیں ہے کہ وہ قرض مانگ رہا ہے، وہ قرض تم سے مانگ رہا ہے، تمہارے لیے مانگ رہا ہے۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ۔ میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا ہوں، تم اسے تمہارے لیے مانگتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ البتہ ترغیب اور تشویق کے لیے دو باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ نمبر ایک، اللہ کے حکم سے جو مال تم نکالو گے، باوجود کہ اس کا تمام تر فائدہ تمہیں کو ملنے والا ہے، لیکن حکم خداوندی ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دیے ہوئے مال کو اپنے ذمہ قرض بتا دیا، اور قرض ادا کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ تم کو دے گا۔ تمہارا مال جو تم سے لیا ہے تمہارے ہی لیے لیا ہے، اس کے باوجود وہ تم کو پھر دے گا، قرضہ اتارے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ قرض جو تم سے مانگا جا رہا ہے، یہ قرض حسن ہو۔ قرض حسن کس کو کہتے ہیں؟ قرض حسن اس کو قرض کو کہتے ہیں جو پوری فراخ دلی کے ساتھ، بغیر دل میچے ہوئے، بغیر اپنے اوپر جبر کیے ہوئے، خوش دلی کے ساتھ، اس امید پر کہ جو دے رہے ہیں وہ زیادہ لے کے آئے گا، اس کا نام قرض حسن ہے۔ تو ایک تو اپنا مال خرچ کرو کیونکہ اس مال کا فائدہ تمہیں کو ملنے والا ہے۔ دوسرے، جو خرچ کرو پوری کشادگی کے ساتھ، کشادہ دلی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ، یہ نہیں کہ روز چندہ مانگتے ہیں، روز چندہ مانگتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ پہلا فائدہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کہ وہ اس کے لیے اور زیادہ، بہت زیادہ بڑھا کر دے دے۔ مضاعفتن کے معنی دو گنا کرنے کے بھی ہوتے ہیں اور کئی گنا کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ کم از کم اللہ کے تو کئی گنا کا ختم کچھ نہیں تھا۔ اچھا
ہم نے سمجھا ابھی شروع کیا ہے۔ اب سنو، خرچ نہ کرنے والوں یا خرچ کرنے میں دل مسوسنے والوں سن لو، واللہ یقبض ویبسط، روزی کو تنگ بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور کشادہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ یہ بس تن سین سے بھی آتا ہے اور صاد سے، دونوں کا ایک ہی معنی ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہی روزی تنگ کرتا ہے یا کشادہ کرتا ہے تو دینے کے باوجود بھی وہ کشادہ کر سکتا ہے اور نہ دینے کے باوجود تنگ کر سکتا ہے۔ سنیے، جب اللہ تعالیٰ کو کشادہ کرنا اور تنگ کرنا ہے تو آپ دے کر کے بھی زیادہ حاصل کر سکتے ہیں اور نہ دے کے بھی کل کما سکتے ہیں۔ مولانا ابو ذر صاحب رسول آبادی اصلاح کی طرف سے گئے تھے ایک صاحب کے یہاں، ان کے بے تکلف دوست تھے، انہوں نے 50 روپے کی رسید کٹوائی۔ ارے کہا یار تم 50 اس وقت دیتے رہے ہوگے جب غریب تھے، اب تو ارب پتی ہو، اب بھی 50۔ انہوں نے کہا نہیں، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تیسرے دن 33 لاکھ روپے بجلی کے جرمانے کے طور پر ان کے ہاں گیا۔ اللہ یقبض، روکو مت خرچہ کرو، بجلی وبھاگ والے لے جائیں گے۔ تو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ رزق کو گھٹانا اور بڑھانا اللہ کا کام ہے، اور اللہ کا کام تو ہے ہی، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم اسی کی طرف لوٹائے بھی جاؤ گے۔ جب اس کی بارگاہ میں پہنچو گے تو وہ پوچھے گا نا کہ جو ہم نے دیا تھا، جب ہم نے مانگا وہ بھی کل نہیں کچھ، تو تم کو دینے میں تکلف کیوں ہو گیا؟ کیا جواب دو گے؟ پھر آگے فرمایا کہ اب دیکھو ذرا سا اس واقعے کو جس کا ذکر تمہید میں یعنی آیت نمبر 243 میں آیا تھا، اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی اب سن لو۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے ان سرکردہ لوگوں کو موسیٰ کے بعد یا بنی اسرائیل کے سرکردہ لوگوں کو موسیٰ کے بعد، اشارہ وہی حضرت شموئیل علیہ السلام کے زمانے کے سیاسی قائدین ہیں، وہ سیاسی قائدین جو ڈر مکے مارے ہمیشہ پونچھ دبائے رہتے ہیں، گاؤں میں گھر میں نیتا بنے رہتے ہیں اور باہر جب بات آتی تو ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے نیتاؤں کی آج بھی کمی نہیں ہے، الحمدللہ ہر گلی مل جائیں گے۔ جبکہ انہوں نے کہا اپنے نبی سے مراد وہی حضرت شموئیل سے، ابعث لنا ملکا، حضور آپ ہمارے لیے ایک ملک بھیجوا دیجئے۔ یہ بات کا کام تو حضرت شموئیل کا ہے نہیں، پیغمبر کا ہے نہیں، یہ کام تو اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن ان سے کہنا ابعث، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گزارش سے اللہ تعالیٰ بھیج دے گا، تو آپ اللہ تعالیٰ سے گزارش کیجئے کہ وہ ہمیں ایک ملک دے دے۔ ملک کے معنی، ملک کے اصل معنی تو ہوتے ہیں صاحب اختیار اور صاحب اقتدار کے، لیکن اس کا استعمال بادشاہ کے لیے بھی ہوتا ہے اور امیر لشکر کے لیے، جس کو آپ سپہ سالار کہتے ہیں، اس کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یہاں لگتا ہے کہ سپہ سالار کے لیے اس کا استعمال ہوا ہے۔ نقاتل فی سبیل اللہ، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب آپ فوجی قیادت کے قابل تو رہے نہیں، لیکن آپ نے جہاد کی جو روح ہمارے اندر پھونکی ہے، اب ہم اس سے متاثر ہو کر اپنے دشمنوں سے لڑنا چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ آپ ہمارا امیر لشکر یا سپہ سالار مقرر کیجئے، ہم اس کی قیادت میں لڑیں گے۔ یہ بات ذہن میں رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ مطالبہ کرنے والے منافقین تھے، اور ان کے زمانے میں بھی
منافقین ہی نے یہ مطالبہ کیا۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ماضی کے تجربے کی روشنی میں جو جواب دیا وہ یہ ہے، قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا۔ انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ اگر تمہارے اوپر جنگ فرض کر دی جائے تو تم جنگ نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی تک جہاد فرض نہیں ہوا ہے اور بڑا ہمچا مچا رہے ہو، اور اگر کہیں جہاد فرض کر دیا گیا اور تم نے جہاد نہیں کیا تب تو تمہاری مکمل تباہی کا وقت آ جائے گا۔ اس لیے سوچ لو، مطالبہ تو بہت کر رہے ہو امیر لشکر کا، سپہ سالار کا، اگر اللہ تعالیٰ ہماری گزارش پر سپہ سالار مقرر کر دے اور تم نے کہہ دیا کہ نہیں ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم ٹکرائیں گے نہیں، تب کیا ہوگا؟ سوچ لو اچھی طرح۔ قالو، انہوں نے جواب میں کہا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا۔ کیوں نہیں ہم جنگ کریں گے اللہ کی راہ میں، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ ہم کو ہمارے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا ہے اور ہماری اولادوں سے بھی ہم کو دور کر دیا گیا ہے، ہم کہیں اور بھاگ کے جی رہے ہیں، ہمارے بیٹے کہیں اور جی رہے ہیں، ہماری بیٹیاں ان کی کسٹڈی میں ہیں، ہماری عورتیں ان کی نوکرانی بنی ہوئی ہیں، کیوں نہیں ہم کریں گے جنگ؟ جو صورتحال ہے اس میں اب جنگ کے علاوہ کوئی اور راستہ بنتا نہیں۔ ابھی تک ہماری حس بیدار نہیں تھی، آپ نے بیدار کر دی ہے، اس بیداری کے بعد اب ہم پیٹھ دکھانے والے نہیں ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اے اللہ ان پر کوئی امیر لشکر یا سپہ سالار مقرر فرما دے۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، لیکن جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا اور امیر لشکر متعین ہو گیا تو یہ سب پیٹھ پیچھے ہو گئے، ان میں سے کچھ کو چھوڑ کر زیادہ تر بھاگ کھڑے ہوئے، نہیں بھیا ہم لڑنے نہیں۔ پھر وہ یاد آ گیا کہ اگر گئے سامنے تو ماریں گے سے بہت، اب کی کاٹ ڈالیں گے، تو ان کی اکثریت نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا، البتہ کچھ ڈٹنے والے رہے۔ واللہ عالم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اب قیامت کے روز ان سے نمٹے گا کہ پہلے تو ہاتھ پھیلا کے مانگا اور جب دے دیا تو ناقدری شروع کر دی۔ مانگا ہی کیوں تھا اگر ناقدری کرنی تھی تو؟ اب جب جہاد فرض ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سموئیل سے کہا فلاں کو سپہ سالار بنا دو، وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، تو ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھو اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو سپہ سالار مقرر کیا ہے۔ طالوت کون ہے معلوم ہے؟ اس زمانے کے ایک بہت بہادر، بہت ذی علم، بہت طاقتور، بہت لمبے تڑنگے آدمی تھے طالوت۔ تورات میں ان کا نام ساول آیا ہے، اس لیے بنی اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ قرآن نے ساول کی تاریخ بدل دی ہے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ الہامی کلام نہیں ہے، جناب کا بنایا ہوا کلام ہے۔ ان کو نام یاد نہیں تھا، بس ایک نام اسی میں جڑ دیا۔ لیکن محقق علماء نے خود ان کی کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ تمہارے یہاں بھی ساول کے علاوہ ایک لقب چلتا تھا جس کے معنی تھے لمبے تڑنگے کے، اور طالوت کے معنی بھی عبرانی زبان میں لمبا اور تڑنگا ہی کے ہوتے ہیں۔
یہ طویل سے ہے طالوت۔ طالوت ان کا لقب تھا، ساول ان کا نام رہا ہوگا، کون سا اختلاف ہے؟ یہ اختلاف تو ہے نہیں، لیکن مجبوری یہ تھی یا کمزور پہلو یہ تھا کہ ساول یا طالوت بن یمینی تھے۔ حضرت یعقوب کی اولادوں میں ایک بیٹے تھے بنیامین۔ بنیامین بعد میں معاشی لحاظ سے بھی کمزور رہے اور ان کے ہاں اولاد کی پیدائشیں بھی کم ہوئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا خاندان افراد کے لحاظ سے بھی کمزور ہو گیا اور معاشی لحاظ سے بھی کمزور ہو گیا، اور جو معاشی اور افرادی قوت کے لحاظ سے کمزور ہو جاتے ہیں ان کی گنتی چھوٹی برادری میں ہونے لگتی ہے۔ اے آدم و حوا کی اولادو سنو، خان، شیخ، مرزا سب سن لو کہ یہ انصاری منصوری یہ بھی ہیں تمہارے ہی بھائی، تمہارے ماں باپ کی اولاد۔ اے ٹھاکروں، چھتریوں، پنڈتوں سن لو، یہ شودر اور ہریجن بھی تمہارے ہی ماتا پتا کی سنتان ہیں، لیکن معاشی لحاظ سے کمزور رہتے 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 وہ شودر ہو گئے، اچھوت ہو گئے۔ ایسے ہی بنیامین ان پنڈتوں کی نگاہوں میں ہریجن یا چھوٹی برادری کا ہونے کی وجہ سے اچھوت یا ناقابل اعتبار ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا اچھا اب نیتا اس کاسٹ کا ہمارے اوپر ہوگا، یہ نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اگر کوئی اور نہیں مل رہا تھا تو اس سے زیادہ حقدار تو اس منصب کے سپہ سالاری کے ہمیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، یہ چھوٹی کاسٹ کا ہونے کے علاوہ مال کے لحاظ سے بھی بہت کمزور ہے، اس کو تو مال بھی نہیں دیا گیا ہے۔ تو جو برادری کا چھوٹا ہو، مال کے لحاظ سے کمزور ہو، وہ ہم جیسے چھتریوں کا، ٹھاکروں کا، پٹھانوں کا، مرزاؤں کا اور شیخوں کا کیسے امیر لشکر ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہونے سے رہا۔ قال، حضرت سماویل نے جواب میں کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اس کا انتخاب تم پر کیا ہے، یہ ہمارا انتخاب نہیں ہے، اللہ کا انتخاب ہے، اس کا انتخاب اللہ نے تم پر کیا ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اگر معاشی لحاظ سے یہ تمہارے مقابلے میں کمزور ہے تو علم اور جسم میں اللہ نے اس کو کشادہ بنایا ہے۔ یہ پہلوان اور تگڑا ہے، اور سپہ سالار ایسے ہی ہونا چاہیے۔ علم کے لحاظ سے بھی یہ تمہارے مقابلے میں مالا مال ہے، فہم و فراست اس کے پاس ہے، اس لیے قیادت کا حقدار وہ ہے، اور یہ اللہ کا انتخاب ہے، کسی عام آدمی کا نہیں ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ اپنی سپہ سالاری کس کو دے گا یہ وہ نہ جانتا ہے، وہ جس کو چاہے دے گا، جس کو چاہے گا دے گا۔ تم سے کیا مطلب؟ تم کون ہوتے ہو اللہ کے فیصلے میں مین میخ نکالنے والے، اس میں کیڑا نکالنے والے، اس پر اعتراض کرنے والے؟ اللہ سے زیادہ قابل ہو کیا؟ واللہ واسع علیم، اللہ زیادہ وسعت والا ہے، تمہاری طرح تنگ دل نہیں ہے کہ اس خاندان کا تو ہو سکتا ہے، اس خاندان کا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ معلوم ہے کہ اس منصب کا کون اہل ہے اور کون اہل نہیں ہے، تو تم اس میں اپنی مت بھڑاؤ، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے اس کو سنو اور مانو۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اور ان سے ان کے نبی نے کہا، یعنی حضرت سماویل نے، کہ ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ سنو،
سپہ سالاری کے اس کے سب سے زیادہ مستحق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جو تابوت سکینہ تمہارا تم سے چھن گیا ہے، جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت بھی ہے اور اس کے آثار بھی ہیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑا تھا، اسی تابوت سکینہ میں ان کے تمام وہ آثار جو ان کے بزرگوں کے موجود تھے، اب چاہے وہ چھڑی ہو، چاہے کتاب ہو، چاہے شیروانی ہو، کل اسی میں تھے۔ اس لیے اس کے ساتھ لوگوں کی عقیدتیں وابستہ تھیں، اور جب لوگوں نے قبلہ اپنا گم کر دیا تو فلسطین میں بیت المقدس کے قیام سے پہلے لوگ اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس کو بوسہ دیتے تھے، چومتے تھے، اس کو باقاعدہ کپڑے اڑھا کے رکھتے تھے، جسے ہمارے ہاں ماشاءاللہ قرآن مجید کو خوبصورت جزدانوں میں بند کیا جاتا ہے، جس سے عقیدت ہوتی ہے اس کے ساتھ یہی تو معاملہ کیا جاتا ہے، چومنے چاٹنے کا۔ ان کا بھی معاملہ یہی تھا۔ فرمایا وہ تابوت سکینہ بھی تم سے چھن گیا ہے، لوگ لے کے چلے گئے ہیں، لیکن جب وہ آئے گا طالوت اور اس کی قیادت میں تم لڑو گے تو یہ اس تابوت کو پھر سے تمہیں واپس لا کر دے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اہل ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور سنیے، تم کو جا کر وہاں سے لانا بھی نہیں پڑے گا، خود وہ اپنے ہاتھ سے پہنچائیں گے، اور فرشتوں کی نگرانی میں وہ تابوت سکینہ اس تمام کے ساتھ جو اس کے اندر ہے لا کر کے یہاں پہنچا کے جائیں گے تمہارے یہاں۔ فرمایا ان فی ذالک لآیہ، اس میں بہت بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ موجود لوگوں سے کہا جا رہا ہے، یعنی ہم سے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اس واقعے میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اب سنیے، تورات کی ساری تفصیلات کو میں دو چار جملے میں بیان کر دیتا ہوں۔ تورات کے بیان سے تو یہ لگتا ہے کہ تابوت سکینہ لینے کو تو لے کے چلے گئے، لیکن وہ ان کے لیے وہاں جا کر مصیبت بن گیا، بیماری پھیل گئی اور طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے، پھر عاجز آ کر کے تھک ہار کے انہوں نے مجبوراً پہنچا دیا۔ لیکن خود کہتے ہیں اس میں 20 سال لگا، 20 سال تک جھیلتے رہے وہ۔ اسی تورات کے دوسرے حصوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت طالوت کی سرکردگی میں باقاعدہ جنگ ہوئی، اور جب وہ شکست کھا گئے تو انہوں نے دیکھ لیا کہ اب یہ اپنا پورا علاقہ تو چھین لے گئے، اب اگر ان سے سمجھوتا نہ کیا گیا تو اب ہمارے علاقوں پر بھی یہ پرہار کریں گے اور وہ بھی چھین لیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ اب ان سے صلح کر لی جائے، اور صلح کے لیے یہی طے کیا گیا کہ تابوت سکینہ ان کا واپس کر دیا جائے اور معاہدہ کر لیا جائے کہ دوبارہ ان کے علاقے میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ حضرت طالوت کی کاوشوں اور کوششوں کے نتیجے میں ہوا۔ پھر اس معاہدے کے روح سے ان کو وہاں جانا بھی نہیں پڑا، اور ان لوگوں نے جس گاڑی پر تابوت سکینہ رکھ کے بھیجا اس میں 2 ایسی گایوں کو جوتا جن کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے دودھ پینے والے۔ عام طور سے گائیں اپنے بچے کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتی ہیں، مگر ان دونوں گایوں نے بچوں کو چھوڑ کر کئی دن لگے، جتنے دن بھی لگے ہوں اتنے دن میں لے جا کر کے تابوت سکینہ کو وہاں پہنچایا، بیت شمس کے پاس، جو اس وقت ان کا سب سے بڑا مرکز تھا دینی، وہاں تک۔ اور ساتھ میں کوئی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کی نگرانی میں وہاں پہنچا، جسے قرآن نے تعملہ الملائکہ سے تعبیر کیا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو اس میں بہت بڑی نشانی تمہارے لیے ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، کہ اگر ایمان مضبوط ہو اور ایمان کی بقا کے لیے تمہاری طرف سے پیش رفت ہو تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ملتی ہے۔ اب طالوت نے کیا کیا؟ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے امیر لشکر مقرر کر دیا
تو انہوں نے فلما فصل طالوت بالجنود، تو جب طالوت نے فوجوں کو تیار کیا کہ چلو اب لڑو، تو انہوں نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، سنو اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان کرے گا، میدان جنگ میں آمنا سامنا ہونے سے پہلے تمہارا امتحان کرے گا، اور وہ امتحان ایک نہر کے ذریعے ہوگا، ایک نہر میں سے گھس کے جانا پڑے گا۔ اب اس نہر میں تمہارا امتحان یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اس نہر سے گزرنے والے گزریں گے تو ضرور، سخت گرمی کے موسم میں پانی کی قلت کا سامنا رہے گا، نہر کا پانی بہت چکنا صاف اور شفاف ہوگا، لیکن پیاس کے باوجود نہر کا پانی نہیں پینا ہے۔ ہاں اگر کوئی تھوڑا سا ایک آدھ چلو حلق کو تر کرنے کے لیے پی لے تو چلے گا، لیکن باقاعدہ غٹر غٹ کٹورا بھر بھر کے، گلاس بھر بھر کے، اجوری بھر کے پانی نہیں پینا ہے۔ اسی میں امتحان ہوگا مومنین اور منافقین کا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس کا پانی پی لے گا وہ میری فوج میں نہیں ہوگا، اس کا مسلمانوں سے یا مومنوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور جو اس کو نہیں پیے گا وہ میرا آدمی سمجھا جائے گا، میری فوج کا آدمی۔ الا من اقترف غرفۃ بیدہ، مگر جو ہاتھ سے محض ایک آدھ چلو پانی پی کر حلق تر کر لے تو اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ عزیمت تو یہ ہے کہ وہ بھی نہ کرے، لیکن رخصت یہ ہے کہ ایک آدھ چلو پانی پی سکتا ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، لیکن کچھ کو چھوڑ کر باقی لوگوں نے باقاعدہ بالٹی بھر بھر کے پیا، خوب جم کے، کہ پانی ملتا نہیں، پتہ نہیں کب سے پیاس برداشت کر رہے ہیں، ڈبکی لگاؤ، جم کے نہاؤ، خوب جم کے پانی پی لو، دیکھا جائے گا۔ تورات کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خود طالوت کا بیٹا قیادت کر رہا تھا ان بدماشوں کی جو پانی پینا چاہتے تھے۔ ہاں جی کیا ہوا؟ اچھا، لفظ طعام کا استعمال کیوں ہوا ہے؟ ارے بھائی، جہاں پانی ہی کھانا باقی رہ جائے اور کچھ نہ ہو تو اس کے لیے تو طعام ہی نہ استعمال ہوگا۔ ہاں، سب وہی کھانا بھی وہی پانی بھی ہے۔ کھانا لے جانے کے لیے ان کے پاس گنجائش بہت زیادہ نہیں تھی، یہ تھا کہ نکل کے پہنچیں گے، وہاں لوگوں سے لڑیں بھڑیں گے، اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا، کھانا مل جائے گا۔ بھائی شربہ تو اس لیے ہے کہ پانی کی ممانعت تھی، مگر انہوں نے پانی نہیں، انہوں نے تو کھانا سمجھ کے پیٹ بھرا، کہتا رہا ہوں بالٹی بالٹی بھر پی لیا ہے، یعنی صرف پیاس ہی نہ جائے، پیاس بجھانے کے لیے تو ایک گلاس دو گلاس پانی بھی کافی ہو سکتا تھا نا، لیکن یہ پوری ٹنکی فل کی ہے۔ اس کا کیا مطلب وہ کھانا اور پانی دونوں کا کام اسی سے لے لینا چاہتے تھے۔ بات یہ آئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آدیش ہوا تھا وہ یہ کہ ان کو اس کا پانی نہیں پینا ہے، تھوڑا موڑا کوئی پینا چاہے تو پی لے۔ پانی پینے کا ذکر شربہ سے ہوا، لیکن ان ظالموں نے نہ صرف یہ کہ اس پانی سے فائدہ اٹھایا، بلکہ پانی سے اتنا فائدہ اٹھایا کہ پانی کے علاوہ کھانے کی ضرورت بھی اسی سے پوری کر لی۔ اس مناسبت سے تو منایا ہے۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، جو تفصیلات ملتی ہیں ان تفصیلات سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اصل میں پانی ہی سے اپنی پیاس ہی نہیں بھوک بھی مٹائی ہے۔ تفصیل بہت لمبی ہے، لیکن اسے یہ معلوم ہوتا ہے، اسی کی مناسبت سے یہ کیسے بولو۔ ارے بھائی تھوڑا سا ہے، تھوڑا صبر کرو، بیچ میں رہ جائے گا، کل پھر دہرانا پڑے گا، ایک ہی واقعہ ہے نا۔ جی فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، لیکن
چند لوگوں کو چھوڑ کر باقی لوگوں نے اس سے پیا، اور پیا ہی نہیں، ایک دم بالٹی بھر بھر کے کھایا۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، سنیے، جب نہر کراس کر کے اس طرف گئے تو اب پانی نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ اس پانی کو تو اللہ تعالیٰ نے جبن اور بزدلی پیدا کرنے کی صلاحیت سے نوازا تھا۔ اب یہ پانی جب ان کے پیٹ میں گیا تو اس نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ تو جب حضرت طالوت اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ آگے بڑھے اور یہ لوگ پیچھے ہٹے، تو طالوت نے کہا کیوں بھائی آگے کیوں نہیں چل رہے ہو؟ کہا صاحب لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ادھر کا کمانڈر جالوت ہے اور جالوت اپنے زمانے کا رستم ہے، اس سے لڑنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے اور اس کی فوج سے ہم نہیں ٹکرا سکتے۔ ان منافقین پر جو اثر اس پانی کا ہونا تھا وہ پوری طرح ہوا۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، لیکن وہ تھوڑی سی تعداد والے جو یہ گمان رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے ان بزدلوں کو سے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں جو بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں اگر اللہ کا حکم ہو تو۔ اس لیے تعداد کی قلت اور کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی، اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ سپہ سالار ہے، اس کے ساتھ چلو آگے بڑھو، غلبہ ملے گا انشاءاللہ۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ ڈٹنے والوں جمنے والوں کے ساتھ ہے، بزدلی کرنے والے اور بھاگنے والوں کا ساتھ اللہ نہیں دیتا۔ چلو، عجیب بات ہے کہ اس سے کتاب سموئیل سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی یعنی طالوت کے ساتھ جانے والوں کی تعداد 300 پلس تھی، اور ٹھیک یہی صورتحال غزوہ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ، صرف گئے کون؟ 300 پلس، بعض روایتوں میں 313 ہے لیکن بعض روایتوں میں 300 پلس ہی ہے، بالکل وہی تعداد۔ لیکن جس طرح غزوہ بدر میں ان 300 پلس نے چھکے چھڑا دیے ان کے، ایسے ہی ان 300 پلس نے چھکے چھڑا دیے طالوت اور اس کی فوج کے۔ جالوت، ہاں جی جالوت۔ فلما ولما برزوا لجالوت وجنودہ قالوا، جب یہ لوگ نکل کر جالوت کے سامنے اور اس کی فوج کے سامنے آئے تو اپنی فوج سے جو کہنا تھا انہوں نے کہا۔ اب تعداد جب بہت کم نظر آئی تو اب سوائے اس کے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور کیا راستہ بچا تھا؟ جیسے غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا تھا اور اہل ایمان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر انڈیل دے۔ صبر مانے ٹکنے اور جمنے کی قوت، وہ بھی افرغ، افراغ جانتے ہیں؟ عطا کرنے نہیں، انڈیل دینے، یعنی اے اللہ ہم کو وہ ہمت اور جوش جذبہ اور ولولہ عطا کر دے کہ ہم تعداد کی قلت اور کثرت کو کوئی اہمیت ہی نہ دیں۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور جب ہماری ان سے مٹ بھیڑ ہو اور ہمارا جانی نقصان شروع ہو جائے تو ہم بھاگیں نہیں، اے اللہ ہمارے قدموں کو جما دے۔ اگر ایک آدمی بھی بچے تو وہ بھی وہیں شہید ہو کر آئے، بھاگے نہ۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کافر قوموں پر کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں غزوہ بدر کے موقع پر ان دعاؤں کو سامنے رکھیے، صرف الفاظ کا فرق ہے، روح پوری پوری وہی ہے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ،
تو اللہ تعالیٰ نے تو ان لوگوں نے اللہ کے حکم سے ان کو شکست دے دی، یعنی یہ 300 سے کچھ ہی زائد مومنوں نے ہزاروں کی تعداد کی لشکر جرار، جس کا فوجی کمانڈر طالوت جیسا عالمی طالوت بار بار آ جاتا ہے، جالوت جیسا عالمی شہرت یافتہ کمانڈر ہو، اس کے مقابلے میں آئے، ٹکرائے اور ان کو شکست دے دی۔ ہوا کیا؟ وَقَتَلَ داؤد جالوت، داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ داؤد ایک لڑکا تھا، بکریاں چرا رہا تھا۔ جب حضرت طالوت جانے لگے اپنی فوج کو لے کر، تو اس لڑکے نے کہا میں بھی چلوں گا۔ طالوت نے کہا نہیں، چھوٹے بچوں کو لے کے نہیں جانا ہے، بہت بڑی اور بڑی زبردست فوج سے لڑنا ہے۔ کہا میں پہلوان آدمی ہوں۔ ارے کہا تم بچے ہو، کیسے پہلوان ہو جاؤ گے؟ کہا آپ لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ بکریاں چراتے ہوئے میں نے شیر کو پاڑا ہے، شیر کو نوچا ہے۔ میں بچہ نہیں ہوں جو شیروں کو مار سکتا ہے، وہ ان سیاروں کو کیوں نہیں مار سکتا؟ مجھ کو ساتھ لے لیجئے۔ لوگوں سے جب پوچھا تو لوگوں نے تائید کی کہ بھئی یہ بچہ ضرور ہے، لیکن بڑے بڑوں کے کان کاٹتا ہے، یہ بہت پہلوان، بے خوف اور نڈر آدمی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ بدر میں جاتے ہوئے 2 لڑکے کھڑے ہو گئے تھے، 2 لڑکے، ہم بھی چلیں گے۔ اللہ کے رسول کہا نہیں، لڑکوں کو نہیں جانا ہے۔ ارے کہا ہم لڑکے نہیں بڑکے ہیں، ہمارے اندر بڑی طاقت ہے۔ یاد ہے کون کون تھے؟ معاذ اور معاوض۔ ایسے ہی داؤد بھی ایک لڑکا تھا۔ چلو ہاں سیم وہی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سنایا، اور آپ کہہ رہے ہیں کل، بھلا بتاؤ آدھی داستان آدھی کل۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے اس داؤد کو بعد میں بادشاہت بھی دی اور حکمت دی۔ ابھی اب پتہ چلا کہ کون ہے یہ داؤد؟ کون؟ وہی حضرت داؤد علیہ السلام۔ واقعہ جو تورات میں ذکر ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آمنے سامنے ہوئی فوجیں، تو اس زمانے کے رواج کے مطابق جو فوج اپنے آپ کو زیادہ مضبوط سمجھتی تھی وہ موقع فراہم کرتی تھی کہ کمزور فوج ہم پر حملہ کرے، پھر ہم جواب دیں گے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جالوت کی فوج، عالمی شہرت یافتہ فوج، اس فوج کے کمانڈر جالوت نے کہا کہ تمہارے اندر کوئی ہو تو پہلے آئے مجھ سے لڑ لے۔ نکل کے جالوت باہر آیا، ظاہر ادھر طالوت تو تھے ہی، بسطن فی العلم والجسم کل تھے، لیکن طالوت جب تک باہر نکلے ہی چھوکرا آگے آ گیا لڑکا۔ کہا آپ رکیے، آپ کا نمبر بعد میں، اس سے تو میں لڑنے کے لیے کافی ہوں۔ اس نے کہا بیٹا ابھی تو تمہاری ریکھیں بھی نہیں آئی ہیں۔ کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ ابھی تمہارے کھانے کھیلنے کے دن ہیں، جاؤ کچھ دنیا کی مستیاں لے لو، اس کے بعد اس میدان میں آنا، ابھی اس میدان میں آنے کے قابل نہیں ہو۔ اس نے کہا اس کی فکر مت کرو، تم مقابلے میں آؤ۔ اس کو توایا کہا اچھا ٹھیک، تو چلو تمہیں جو کرنا ہو کرو۔ ان کے پاس وہ آلہ موجود تھا جس میں پتھر رکھ کے حملہ کیا جاتا ہے، وہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ غلیل نہیں، لگتا ہے آپ لوگوں نے نہیں کھیلا ہے۔ ہم لوگ رسی کا 2 طرف سے پکڑنے والا اور بیچ میں پتھر رکھنے کی جگہ، آم وغیرہ اسی سے ہم لوگ توڑتے تھے، اس کو ایسے ہی نچاتے تھے نشانہ دے کر کے، زیادہ کتنے ہی بڑا پیڑ کیوں نہ ہو لیکن اس سے اسے توڑ لیتے تھے۔ فورس بھی زیادہ ہوتا ہے اور بہت دور تک نشانہ جاتا ہے۔
اب ظاہر ہے کہ آمنے سامنے کی بات ہے، لڑکے نے اسی میں پتھر رکھا اور ایسے ہی نچایا، نچا کے تڑ سے ادھر سے نکلا اور ادھر جا کر کے پڑ گیا۔ اس کی سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ کیا ہوا۔ بھائی بہت جلدی اب یہیں ایک دم کھڑے ہو اور کسی کے بیٹ سے نکلے ہوئے گیند، وہ بھی اس قدر طاقتور، بظاہر دیکھ رہے ہو کہ ادھر مارنے کے لیے جھکاؤ، کہیں گھوم گیا ادھر، تب تو توڑ تاڑ کے نکل جائے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں ایسے کئی لوگ پار ہو گئے دنیا سے، بڑے بڑے کھلاڑی۔ تو یہ بڑا کھلاڑی ابھی یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس سے ہمارا کیا بگاڑ لے گا، تب تک گھما کے مارا، تڑ سے جا کر کے یہاں اس کے سر کے اس حصے پر پتھر ایسا پڑا کہ کھوپڑا توڑ کے مغز میں گھس گیا۔ بغیر کسی آواز کے جالوت گرا، مر گیا۔ جس جالوت کے سامنے آنے سے بڑے بڑے فوجی کانپتے تھے، جب ایک لڑکے نے گرا لیا تو باقی تو بڑکے کل ابھی یہی ہیں، بس پوری فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ یوں داؤد نے جالوت کو جو قتل کیا، تو اس کے بعد صحرا داؤد کے سر اس میدان کو جیتنے کا، معاذ اور معاوض کے سر جس نے بڑے بڑے مجرموں کو، جن میں سب سے بڑا نام ابو جہل، سب سے بڑا نام اس زمانے کا جالوت تھا، اس کو مار گرایا۔ آج تک آپ لوگوں کو نام یاد ہے ان لڑکوں کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس کو شہرت ہوئی تو پھر بعد میں یہ فوج میں شامل کر لیا گیا۔ پھر طالوت نے اس لڑکے کو اپنا داماد بنا لیا۔ پھر سموئیل کے بعد طالوت ہی ان کے نائب ہو گئے۔ پھر ان کے بعد حکومت داؤد کے ہاتھ میں آ گئی، اور پھر داؤد نے اپنی حکمت اور اپنے علم کے ذریعے، جیسا کہ یہاں آیا ہے کہ الملک والحکمت، اپنے ملک کو، اپنی مملکت کو اتنی وسعت دی کہ دنیا کی سب سے بڑی حکومت بن گئی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا تھا اسے سکھاتا تھا، یا اللہ تعالیٰ نے جو چاہا اسے سکھایا، یہاں تک کہ صنعت لبوس بھی اس کو سکھا دیا، بری فوج مستحکم کرنے کا ہنر دے دیا، لوہے کو نرم کر کے جو چاہے بنا لینے کا فن دے دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اسلام جو امن و شانتی کا مذہب ہے، یہ بھی مار کاٹ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے؟ کہا ہاں، جب ضرورت ہو تو اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ جہاد کا مقصد فساد کو دور کرنا ہے، فساد پھیلانا نہیں۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ تعالیٰ ایک کو دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا تو زمین فساد سے بھر جاتی۔ یہی بات ایک جگہ اور آئی ہے، کہاں؟ سورہ حج میں، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا، ہے مسجدوں کی، کنیسوں کی، گرجوں کی، عبادت گاہوں کی، خانقاہوں کی حفاظت ہی نہیں ہو سکتی اگر جنگ کو جائز قرار نہ دیا جائے تو مسلمانوں کیا اعتراض کرنے والوں، تمہاری عبادت گاہیں بھی سلامت نہیں رہ سکتی تھیں اگر جنگ اور جہاد کی اجازت نہ ہوئی ہوتی تو۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ سارے عالم پر فضل فرمانے والا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ محرومین بھی محروم ہمیشہ کے لیے نہ رہ جائیں، بلکہ وہ بھی اللہ کے فضل کے مستحق بن جائیں۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، اے نبی یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچ سچ سنا رہے ہیں، اس میں نمک مرچ ملا ہوا نہیں ہے، داستان سرائی کے لیے یہ بیان نہیں کیا ہے، بلکہ حقیقت بیان کی ہے، اتنی تفصیل کے ساتھ اور اتنی سچائی کے ساتھ
کہ خود تورات کے بیانات تک کی تصحیح ہو گئی ہو، بغیر اس کے کیسے ممکن ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کل بتایا گیا ہو؟ اس لیے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، تم رسولوں میں سے ہو، تمہارے رسول ہونے کا بہت بڑا پرماڑ تو یہ واقعہ ہے جو تم کو سنایا گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔